السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے اسم کی اعراب و بنا کے لحاظ سے تقسیم ذکر کریں گے۔ اعراب و بنا کے لحاظ سے اسم کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک معرب اور دوسری مبنی۔ ناظرین، معرب اعرب یعرب اعراب باب افعال سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اور ترکیب میں واقع ہو۔ ایک تو اس کی یہ تعریف ہے، دوسری اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ ہر وہ اسم کے عامل کے بدلنے کی وجہ سے اس اسم کے آخری حرف کی حالت بدلتی رہے، یعنی کبھی رفع آ جائے، کبھی نصب آ جائے، کبھی جر آ جائے، ایک ہی حالت پر برقرار نہ رہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے زید، اب جاء زید، پیچھے عامل وہ رفع دے رہا تھا، فعل تھا، یہ فاعل بن رہا تھا، تو اس وجہ سے اس کے اوپر اس کی رفعی حالت ہے۔ اس کے بعد جاء زید رأیت زیدن، اب رأیت زیدن میں دیکھیں کہ پیچھے جو عامل تھا وہ فعل تھا، فاعل بھی تھا، اور اس زیدن کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دے رہا تھا، تو اس پر نصب آ گیا۔ اسی طرح مررت بزیدن، اب پیچھے حرف جر تھا تو اس کے نیچے کسرہ آ گیا۔ یعنی ہر وہ اسم کے عامل کے بدلنے کی وجہ سے اس اسم کے آخری حرف کی حالت بدلتی رہے، اس کو معرب کہتے ہیں۔ اس کے بعد مبنی ہے، جو آخری حرف کی حالت ایک ہی حالت میں برقرار رہے، یعنی پیچھے عامل رفعی ہو، نصبی ہو، جری ہو، اس کی حالت ایک ہی جگہ پر برقرار رہے، اس کی آخری حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، تو اس کو ہم مبنی کہیں گے۔ اس کے بعد ناظرین، اعراب ہے۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم کے پیچھے عامل کے بدلنے کی وجہ سے جو آخری حرف پر تبدیلی واقع ہو رہی ہے، اس تبدیلی کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کی پھر آگے چار قسمیں ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم۔ اب رفع اور نصب یہ فعل اور اسم دونوں پر آتے ہیں، لیکن جو جر ہے یہ ہمیشہ اسم کے ساتھ ہی آتی ہے، یہ جر اسم کا خاص ہے، اور جو جزم ہے یہ ہمیشہ فعل کے آخر میں آئے گی، کبھی جزم اسم کے آخر میں نہیں آئے گی۔ یعنی جر اسم کا خاصہ ہے اور جزم فعل کا خاصہ ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ فعل کے نیچے بھی کسرہ آیا ہوا ہوتا ہے، وہ حقیقت میں جزم ہی ہوتا ہے، سکون ہی ہوتا ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اس جزم کو آگے ملانے کے لیے، اس سکون کو آگے ملانے کے لیے ہم کسرہ دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک قاعدہ ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ جب ساکن حرف کو آگے ملایا جائے گا تو اس کے نیچے ہم کسرہ دیں گے، زبر یا پیش نہیں لگائیں گے۔ کوئی بھی ساکن لفظ ہو، اس کو جب ہم آگے ملائیں گے تو اس کے نیچے ہم کسرہ دیں گے۔ لیکن اس میں ایک دو حروف وہ مستثنا ہیں، ایک میم جمع کی اور ایک واو جمع کی۔ مثال کے طور پر یہ ہم ضمیر ہے، اب جب ہم اس میم کو آگے ملاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں ہم الذین، میم کے اوپر پیش پڑھتے ہیں۔ اسی طرح لا تنسوا الفضل، اب واو کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر پیش آ رہی ہے، کیونکہ یہ واو جمع کی ہے۔ والسلام۔